اپریل کا مہینہ تھا۔ بادام کی ڈالیاں پھولوں سے لد گئی تھیں اور ہوا میں برفیلی خنکی کے باوجود بہار کی لطافت آ گئی تھی۔ بلند و بالا تنگوں کے نیچے مخملیں دوب پر کہیں کہیں برف کے ٹکڑے سفید پھولوں کی طرح کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اگلے ماہ تک یہ سفید پھول اسی دوب میں جذب ہو جائیں گے اور دوب کا گہرا رنگ سبز ہو جائے گا اور بادام کی شاخوں پر ہرے ہرے بادام پخراج کے نگینوں کی طرح جل ملائیں گے اور نیلگوں پہاڑوں کے چہروں سے کورا دور ہوتا جائے گا اور اسی جھیل کے پل کے پار پکنڑی کی خاک ملائم بھیڑیوں کی جانی پہچانی باعث سے جنجانا اٹھے گی اور پھر ان بلند و بالا تنگوں کے نیچے چراوے بھیڑیوں کے جسموں سے سردیوں کی پلی ہوئی موٹی موٹی گاپ اون گرمیوں میں کترتے جائیں گے اور گیت گاتے جائیں گے۔ لیکن ابھی اپریل کا مہینہ تھا۔ ابھی تنگوں پر پتیاں نہ پھوٹی تھیں۔ ابھی پہاڑوں پر برف کا کورا تھا۔ ابھی پکنڈی کا سینہ بھیڑیوں کی آواز سے گونجا نہ تھا۔ ابھی سمبل کی جھیل پر کنول کے چراغ روشن نہ ہوئے تھے۔ جھیل کا گہرا سبز پانی اپنے سینے کے اندر ان لاکھوں روپوں کو چھپائے بیٹھا تھا جو بہار کی آمد پر یکا یک اس کی سطح پر ایک معصوم اور بے لوث ہنسی کی طرح کھل جائیں گے۔ پل کے کنارے کنارے بادام کے پیڑوں کی شاخوں پر شگوفے چمکنے لگے تھے۔ اپریل میں زمستان کی آخری شب میں جب بادام کے پھول جاگتے ہیں اور بہار کے نقیب بن کر جھیل کے پانی میں اپنی کشتیاں تیراتے ہیں، پھولوں کے ننھے ننھے شکارے سطح آب پر رقص و لرزاں بہار کی آمد کی منتظر ہیں۔ پل کے جنگلے کا سہارا لے کر میں ایک عرصے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سپیر ختم ہو گئی، شام آ گئی۔ جھیل ویلر کو جانے والے ہاؤس بوٹ پل کی سنگلاخی محرابوں کے بیچ میں سے گزر گئے اور اب وہ افق کی لکیر پر کاغذ کی ناؤ کی طرح کمزور اور بے بس نظر آ رہے تھے۔ شام کا کرمزی رنگ آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک بکھرتا گیا اور کرمزی سے سرمئی اور سرمئی سے سیاہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ بادام کے پیڑوں کی قطار کی اوٹ میں پکنڑی بھی سو گئی اور پھر رات کے سناٹے میں پہلا تارا کسی مسافر کے گیت کی طرح چمک اٹھا۔ ہوا کی خنکی تیز تر ہوتی گئی اور نتنے اس کے برفیلے لمس سے سن ہو گئے اور پھر چاند نکل آیا اور پھر وہ آ گئی، تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی بلکہ پکنڑی کے ڈھلوان پر دوڑتی ہوئی وہ بالکل میرے قریب آ کے رک گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہائے! اس کی سانس تیزی سے چل رہی تھی، پھر رک جاتی، پھر تیزی سے چلنے لگتی۔ اس نے میرے شانے کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور پھر اپنا سر وہاں رکھ دیا اور اس کے گہرے سیاہ بالوں کا جنگل دور تک میری روح کے اندر بکھرتا چلا گیا اور میں نے اس سے کہا، سپیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے ہنس کر کہا، اب رات ہو گئی ہے، بڑی اچھی رات ہے۔ اس نے اپنا کمزور ننھا چھوٹا سا ہاتھ میرے دوسرے شانے پر رکھ دیا اور جیسے بادام کے پھولوں سے بھری شاخ جھک کر میرے کندھے پر سو گئی۔ دیر تک وہ خاموش رہی، دیر تک میں خاموش رہا، پھر وہ آپ ہی آپ ہنسی، بولی، ابا میرے پکنڈی کے موڑ تک میرے ساتھ آئے تھے کیونکہ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، آج مجھے اپنی سہیلی رزو کے گھر سونا ہے، سونا نہیں جاگنا ہے، کیونکہ بادام کے پہلے شگوفوں کی خوشی میں ہم سب سہیلیاں رات بھر جاگیں گی اور گیت گائیں گی، اور میں تو سپیر سے تیاری کر رہی تھی ادھر آنے کی۔ لیکن دانت صاف کرنا تھا اور کپڑوں کا یہ جوڑا جو کل دھویا تھا آج سوکھا نہ تھا۔
اسے آگ پر سکایا اور اماں جنگل سے لکڑیاں چننے گئی تھیں۔ وہ ابھی آئی نہ تھیں اور جب تک وہ نہ آتی میں مکئی کے بھٹے اور خشک خوبانیاں اور جرد دالوں تمہارے لیے کیسے لا سکتی ہوں؟ دیکھو یہ سب کچھ لائی ہوں تمہارے لیے۔ ہائے تم سچ مچ خفا کھڑے ہو؟ میری طرف دیکھو، میں آ گئی ہوں۔ آج پورے چاند کی رات ہے۔ آؤ کنارے لگی ہوئی کشتی کھول لیں اور جھیل کی سیر کریں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور میں نے اس کی محبت اور حیرت میں گم پتلیوں کو دیکھا جن میں اس وقت چاند چمک رہا تھا، اور یہ چاند مجھ سے کہہ رہا تھا، جاؤ کشتی کھول کے جھیل کے پانی پر سیر کرو۔ آج بادام کے پیلے شگوفوں کا مسرت بھرا تہوار ہے۔ آج اس میں تمہارے لیے اپنی سہیلیوں، اپنے ابا، اپنی ننھی بہن اور اپنے بڑے بھائی سب کو فریب میں رکھا ہے، کیونکہ آج پورے چاند کی رات ہے اور بادام کے سفید خشک شگوفے برف کے گالوں کی طرح چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور کشمیر کے گیت اس کے چھاتیوں میں بچے کے دودھ کی طرح امڑ آئے ہیں۔ اس کی گردن میں تم نے موتیوں کی یہ سست لڑی دیکھی؟ یہ سرخ سست لڑی اس کے گلے میں ڈال دی اور اس سے کہا، تو آج رات بھر جاگے گی۔ آج کشمیر کی بہار کی پہلی رات ہے۔ آج تیرے گلے میں کشمیر کے گیت یوں کھلیں گے جیسے چاندنی رات میں زعفران کے پھول کھلتے ہیں۔ یہ سرخ سست لڑی پہن لے۔ چاند نے یہ سب کچھ اس کی حیران پتلیوں سے جھانک کر دیکھا، پھر یکا یک کہیں کسی پیڑ پر ایک بلبل نغمہ سرا ہو اٹھی اور کشتیوں میں چراغ جل ملانے لگے، اور تنگوں سے پرے بستی میں گیتوں کی مدھم صدا بلند ہوئی۔ گیت اور بچوں کے کہکے اور مردوں کی بھاری آوازیں اور ننھے بچوں کی رونے کی میٹھی صدائیں، اور چھتوں سے زندگی کا آہستہ آہستہ سلگتا ہوا دھواں، اور شام کے کھانے کی مہک، مچھلی اور بات اور کڑم کے ساگ کا نرم نمکین اور لطیف ذائقہ، اور پورے چاند کی رات کا بہار آفریں جوبن۔ میرا غصہ دھل گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے کہا، آؤ چلیں جھیل پر۔ پل گزر گیا، پگڈنڈی گزر گئی، بادام کے درختوں کی قطار ختم ہو گئی، تلا گزر گیا۔ اب ہم جھیل کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ جھاڑیوں میں مینڈک بول رہے تھے۔ مینڈک اور جھینگر اور بینڈے، ان کی بے ہنگم صداؤں کا شور بھی ایک نغمہ بن گیا تھا۔ ایک خوابناک سمفنی، اور سوئی ہوئی جھیل کے بیچ میں چاند کی کشتی کھڑی تھی، ساکن چپ چاپ محبت کے انتظار میں، ہزاروں سال سے اسی طرح کھڑی تھی، میں اور اس کی محبت کی منتظر، تمہاری اور تمہارے محبوب کی مسکراہٹ کی منتظر، انسان کے انسان کو چاہنے کی آرزو کی منتظر۔ یہ پورے چاند کی حسین پاکیزہ رات کسی کنواری کے بے چھوئے جسم کی طرح محبت کے مقدس لمس کے منتظر ہے۔ کشتی خوبانی کے ایک پیڑ سے بندھی تھی جو بالکل جھیل کے کنارے اگا تھا۔ یہاں پر زمین بہت زیادہ نرم تھی اور چاندنی پتوں کی اوٹ سے چھنتی ہوئی آ رہی تھی، اور مینڈک ہولے ہولے گا رہے تھے، اور جھیل کا پانی بار بار کنارے کو چومتا جا رہا تھا، اور اس کے چومنے کی صدا بار بار ہمارے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیے اور اسے زور زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جھیل کا پانی بار بار کنارے کو چوم رہا تھا۔ پہلے میں نے اس کی آنکھیں چومی اور جھیل کی سطح پر لاکھوں کنول کھل گئے۔ پھر میں نے اس کے رخسار چومے اور نرم ہواؤں کے لطیف جھونکے یکا یک بلند ہو کے صدا گیت گانے لگے۔ پھر میں نے اس کے ہونٹ چومے اور لاکھوں مندروں، مسجدوں اور کلیساؤں میں دعاؤں کا شور بلند ہوا، اور زمین کے پھول اور آسمان کے تارے اور ہواؤں میں اڑنے والے بادل
سب مل کر ناچنے لگے۔ پھر میں نے اس کی ٹھوڑی کو چوما اور پھر اس کی گردن کے پیچ و خم کو، اور کنول کھلتے کھلتے سمٹتے گئے کلیوں کی طرح، اور گیت بلند ہو کے مدھم ہوتے گئے، اور ناچ دھیما پڑتا پڑتا رک گیا۔ اب وہی مینڈک کی آواز تھی، وہی جھیل کے نرم نرم بوسے، اور کوئی چھاتی سے لگا سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کشتی کھولی، وہ کشتی میں بیٹھ گئی۔ میں نے چپو اپنے ہاتھ میں لیا اور کشتی کو جھیل کے مرکز میں لے آیا۔ یہاں کشتی آپ ہی آپ کھڑی ہو گئی، نہ ادھر بہتی نہ ادھر۔ میں نے چپو اٹھا کر کشتی میں رکھ لیا۔ اس نے پوٹلی کھولی، اس میں سے جردالو نکال کر مجھے دیے، خود بھی کھانے لگی۔ جردالو خشک تھے اور کھٹے میٹھے۔ وہ بولی، یہ پچھلی بار کے ہیں۔ میں جردالو کھاتا رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ سے بولی، پچھلی بہار میں تم نہ تھے۔ پچھلی بہار میں میں نہ تھا، اور جردالوں کے بیر پھولوں سے بھر گئے تھے، اور ذرا سی شاخ ہلانے پر پھول ٹوٹ کر سطح زمین پر موتیوں کی طرح بکھر جاتے تھے۔ پچھلی بہار میں میں نہ تھا، اور جردالوں کے پیڑ پھولوں سے لدے بندھے تھے۔ سب جردالوں، سخت کھٹے جردالوں، جو نمک مرچ لگا کر کھائے جاتے تھے، اور زبان سی سی کرتی تھی اور ناک بہنے لگتی تھی، اور پھر بھی کھٹے جردالوں کھائے جاتے تھے۔ پچھلی بہار میں میں نہ تھا۔ اور یہ سب جردالوں پک کے پیلے اور سنہرے اور سرخ ہوتے گئے۔ ڈال ڈال میں مسرت کے سرخ شگوفے جھوم رہے تھے، اور مسرت بھری آنکھیں، چمکتی ہوئی معصوم آنکھیں، انہیں جھومتا ہوا دیکھ کر رقص کرنے لگتی۔ پچھلی بہار میں میں نہ تھا۔ اور سرخ جردالوں خوبصورت ہاتھوں نے اکٹھے کر لیے، خوبصورت لبوں نے ان کا تازہ رس چوسا، اور انہیں اپنے گھر کی چھت پر لے جا کر سوکھنے کے لیے رکھ دیا کہ جب یہ جردالوں سوکھ جائیں گے، جب ایک بہار گزر جائے گی اور دوسری بہار آنے کو ہوگی، تو میں آؤں گا اور ان کی لذت سے لطف اندوز ہو سکوں گا۔ جردالو کھا کے ہم نے خوش خوبانیاں کھائیں۔ خوبانی پہلے تو بہت میٹھی معلوم نہ ہوتی، مگر جب دین کے لباب میں گھل جاتی تو شہد و شکر کا مزہ دینے لگتی۔ نرم نرم، بہت میٹھی ہے یہ، میں نے کہا۔ اس نے ایک گٹلی کو دانتوں سے توڑا اور خوبانی کا بیج نکال کے مجھے دیا، کھاؤ۔ بیج بادام کی طرح میٹھا تھا۔ ایسی خوبانیاں میں نے کبھی نہیں کھائیں۔ اس نے کہا، یہ ہمارے آنگن کا پیڑ ہے، ہمارے ہاں خوبانی کا ایک ہی پیڑ ہے، مگر اتنی بڑی اور سرخ اور میٹھی خوبانیاں ہوتی ہیں اس کی کہ میں کیا کہوں۔ جب خوبانیاں پک جاتی ہیں تو میری ساری سہیلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور خوبانیاں کھلانے کو کہتی ہیں، پچھلی بہار میں۔ اور میں نے سوچا، پچھلی بہار میں میں نہ تھا، مگر خوبانی کا پیڑ آنگن میں اسی طرح کھڑا تھا۔